بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نور۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہ ہے وہ سورت جو ہم نے نازل فرمائی ہے اور مقرر کر دی ہے، اور جس میں ہم نے کھلی آیتیں احکام اتارے ہیں تاکہ تم یاد رکھو۔ زناکار عورت و مرد میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ، ان پر اللہ کی شریعت کی حد جاری کرتے ہوئے تمہیں ہرگز ترس نہ کھانا چاہیے، اگر تمہیں اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہو۔ ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت موجود ہونی چاہیے۔ زانی مرد بجز زانیہ یا مشرکہ عورت کے اور سے نکاح نہیں کرتا، اور زناکار عورت بھی بجز زانی یا مشرک مرد کے اور نکاح نہیں کرتی، اور ایمان والوں پر حرام کر دیا گیا ہے۔ جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگائیں اور 4 گواہ نہ پیش کر سکیں تو انہیں 80 کوڑے لگاؤ، اور کبھی بھی ان کی گواہی قبول نہ کرو۔ یہ فاسق لوگ ہیں۔ ہاں، جو لوگ اس کے بعد توبہ اور اصلاح کر لیں تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربانی کرنے والا ہے۔ جو لوگ اپنی بیویوں پر بدکاری کی تہمت لگائیں اور ان کا کوئی گواہ بجز خود ان کی ذات کے نہ ہو تو ایسے لوگوں میں سے ہر ایک کا ثبوت یہ ہے کہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہیں کہ وہ سچوں میں سے ہیں، اور 5ویں مرتبہ کہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹوں میں سے ہو۔ اور اس عورت سے سزا اس طرح دور ہو سکتی ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ یقیناً اس کا مرد جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے، اور 5ویں دفعہ کہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہو اگر اس کا خاوند سچوں میں سے ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تم پر نہ ہوتا تو تم پر مشقت اترتی، اور اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا باحکمت ہے۔ جو لوگ یہ بہت بڑا بہتان باندھ لائے ہیں، یہ بھی تم میں سے ہی ایک گروہ ہے۔ تم اسے اپنے لیے برا نہ سمجھو، بلکہ یہ تو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ ہاں، ان میں سے ہر ایک شخص پر اتنا گناہ ہے جتنا اس نے کمایا ہے، اور ان میں سے جس نے اس کے بہت بڑے حصے کو سر انجام دیا ہے اس کے لیے عذاب بھی بہت ہی بڑا ہے۔ اسے سنتے ہی مومن مردوں عورتوں نے اپنے حق میں نیک گمانی کیوں نہ کی، اور کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ تو کھلم کھلا صریح بہتان ہیں۔ وہ اس پر 4 گواہ کیوں نہ لائے، اور جب گواہ نہیں لائے تو یہ بہتان بعض لوگ یقیناً اللہ کے نزدیک محض جھوٹے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تم پر دنیا اور آخرت میں نہ ہوتا تو یقیناً تم نے جس بات کے چرچے شروع کر رکھے تھے اس بارے میں تمہیں بہت بڑا عذاب پہنچتا، جبکہ تم اسے اپنی زبانوں سے نقل در نقل کرنے لگے اور اپنے منہ سے وہ بات نکالنے لگے جس کی تمہیں مطلق خبر نہ تھی۔ گو تم اسے ہلکی بات سمجھتے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بہت بڑی بات تھی۔ تم نے ایسی بات کو سنتے ہی کیوں نہ کہہ دیا کہ ہمیں ایسی بات منہ سے نکالنی بھی لائق نہیں۔ یا اللہ، تو پاک ہے، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے اور تہمت ہے۔ نور۔ اب ہم اس سورت کی تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ ہے وہ سورت جو ہم نے نازل فرمائی، اور اس میں ہم نے کھلی آیتیں احکام اتارے ہیں تاکہ تم یاد رکھو۔ اب قرآن پاک کی تمام صورتیں اللہ پاک کی ہی نازل کردہ ہیں، لیکن اس سورت کے بارے میں جو یہ کہا گیا ہے کہ ہم نے یہ سورت نازل فرمائی
تو اس سے مراد اس میں بیان کردہ احکامات کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے، یہ بتانا ہے یہ کتنے اہم احکامات ہیں۔ جیسے معاشرتی زندگی کے بارے میں تفصیلات بیان کی گئی ہیں، عورتوں کے خصوصی مسائل کے بارے میں بتایا گیا ہے، تو اس سے اس کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے کہ اس میں بہت اہم باتوں کا ذکر ہے، ان کی تفصیلات ہیں جو ہماری معاشرتی زندگی میں ہمیں جن کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے اس میں جو ہے بدکار مرد اور عورت کی سزا کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی مرد یا عورت بدکاری کا مرتکب ہوتا ہے تو اسے 100 کوڑے لگانے کا حکم ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بتایا گیا ہے کہ یہ سزا دیتے وقت آپ کے دل میں کسی قسم کی کوئی نرمی ہمدردی نہ آئے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم کسی چیز پر آ جاتا ہے کہ اس کو ایسے کرنا ہے تو اس کو ہر صورت ایسے ہی کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد بتایا گیا ہے کہ جب سزا دی جائے تو اس وقت مسلمانوں کی ایک جماعت وہاں پر موجود ہو، تاکہ باقی لوگوں کے لیے بھی یہ بات باعث عبرت ہو کہ اس چیز کو کیا اس کی سزا مل سکتی ہے، اس گناہ کا مرتکب کسی نے نہیں ہونا۔ مسلمانوں کی جماعت موجود ہو اور آپ کے دل میں کوئی نرمی کی، ترس کی، کسی بھی چیز کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ حکم اللہ کا آ گیا ہے۔ اچھا، اس کے بعد بتایا گیا ہے اگلی آیت میں کہ جو پاک دامن مرد و عورت پر بدکاری کی تہمت لگائے۔ اچھا، اس کے بارے میں یہ ہے کہ اگر کوئی انسان کسی مومن مرد اور عورت پر بدکاری کی تہمت لگائے تو اس کو 4 گواہ پیش کرنے چاہیے۔ اگر وہ کسی پہ تہمت لگاتا ہے اور 4 گواہ پیش نہیں کر پاتا، یعنی 4 گواہ اس نے پیش نہیں کیے، تہمت لگا دی ہے کسی پر، تو اس کے لیے 80 کوڑے کی سزا ہے کہ اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں، تاکہ کسی کے بارے میں کچھ بھی کہنے کی جرت نہ ہو، پتہ آپ کو ہو اس چیز کا کہ ہمیں اس کے ساتھ گواہ پیش کرنے ہیں، سچی بات ہے، صحیح بات ہے، 4 گواہ ہیں، آپ کو وہ پیش کرنے ہیں۔ 4 گواہ پیش کرے اور اگر نہیں کر سکتا تو اس کے لیے سزا کا حکم ہے 80 کوڑے کی، اور اگر وہ گواہ پیش نہیں کر سکتا تو اس کی گواہی بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ ایک تو 80 کوڑے کی سزا ہے ساتھ، اور آئندہ کے لیے اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی کہ یہ لوگ فاسق ہیں۔ نہ اس نے کوئی اپنے 4 گواہ پیش کر سکا، اس کو تا زندگی اس کی بھی گواہی کے لیے، وہ بندہ کسی اور کے لیے بھی گواہی دینے کے لیے نااہل ہے۔ ہاں، اس کے بعد جو کوئی توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اب مزید اس کے پہلوؤں پر روشنی ڈالی گئی ہے کہ جو لوگ اپنی بیویوں پر بدکاری کی تہمت لگائیں اور خود ان کے علاوہ کوئی گواہ موجود نہ ہو تو وہ عدالت میں یا حاکم مجاز کے سامنے، یعنی جس کے سامنے معاملہ پیش کیا گیا ہے، 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر یہ کہے کہ وہ سچا ہے، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹوں میں سے ہو۔ اب اس بات کے جواب میں اگر یعنی خاوند بیوی پہ تہمت لگا رہا ہے اور وہ 4 مرتبہ قسم کھا کے کہہ رہا ہے کہ وہ سچا ہے، 5ویں مرتبہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر وہ جھوٹا ہو تو جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہو۔ اب بیوی جو ہے اگر وہ پاک باز ہے، سچی ہے، تو اس تہمت کے جواب میں 4 مرتبہ قسم کھا کر وہ یہ کہے کہ اس کا خاوند جھوٹا ہے، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے کہ اس پر اللہ کا غضب ہو، یعنی بیوی پر، اگر اس کا خاوند سچا ہو۔ اس صورت میں یہ ہوگا کہ وہ زنا کی سزا سے بچ جائے گی، یعنی خاوند نے تہمت لگائی، اس کا طریقہ کار بتا دیا کہ اگر اس کے علاوہ کوئی گواہ نہیں ہے تو کیا کرنا ہے، بیوی اگر سچی ہے اس پر تہمت لگی تو طریقہ کار بتا دیا کیا کرنا ہے، اور اگر دونوں نے اس طریقہ کار کو فالو کر لیا، مطلب خاوند نے بھی قسم کھا لی اس طریقے سے، بیوی کا بھی جو طریقہ کار بتا دیا گیا وہ ہو گیا، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں بیوی بھی زنا کی سزا سے بچ جائے گی، اور اس کے اس طریقے، اور اس میں جو ہے فردر یہ ہوگا کہ اس طریقہ کار کو لعان کہا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس طرح کے واقعات پیش آئے تو اسے لعان کہا گیا ہے۔ اس کے بعد بیوی اور شوہر دونوں میں ہمیشہ کی جدائی ہو جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بعض اس طرح کے واقعات پیش آئے جن کی تفصیل احادیث میں موجود ہیں، تو وہی واقعات ان آیات کے نزول کا سبب بنے، اور اس کے بعد اگر کوئی سچے دل سے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اسے یقیناً اپنی رحمت کے حصار میں لے لے گا۔ اچھا، اس کے بعد اس میں واقعہ افک کا ذکر ہے۔ افک کے معنی ہیں کسی چیز کو الٹا دینا، بدل دینا۔
عفق کا واقعہ ہے جس میں منافقین نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دامن عفت و عزت کو داغدار کرنا چاہا، لیکن قرآن کریم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برات نازل فرما کر ان کی پاک دامنی کو واضح کر دیا۔ مختصراً اس کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ حکم حجاب کے بعد غزوہ بنی ابل المستقلق سے واپسی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے مدینہ کے قریب ایک جگہ قیام کیا۔ صبح جب وہاں سے روانہ ہوئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو ہودج تھا وہ خالی تھا۔ اہل قافلہ نے سمجھا کہ یہ اس میں موجود ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، تو انہوں نے اسے اونٹ پر رکھ دیا، وہاں سے روانہ ہو گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے ہار کی تلاش میں وہاں پر موجود نہیں تھیں، وہ باہر گئی ہوئی تھیں۔ جب واپس آئیں تو انہوں نے دیکھا قافلہ چلا گیا ہے۔ یہی انہوں نے سوچا کہ یہیں پر موجود رہوں گے، انہیں ہی نہیں پتہ چلے گا تو واپس آ جائیں گے۔ تھوڑی دیر بعد وہاں پہ حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے۔ ان کی ذمہ داری ہی یہ تھی کہ قافلے کے جو پیچھے رہ جانے والی چیزیں یا کوئی سامان وغیرہ ہوتا تو وہ سنبھال لیں۔ انہوں نے حکم حجاب سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا ہوا تھا، سمجھ گئے کہ غلطی سے یا بے علمی میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں رہ گئی ہیں۔ انہوں نے انہیں اپنے اونٹ پر بٹھایا اور خود نکیل تھامے پیدل چلتے قافلے کو جا ملے۔ اب جب منافقین نے انہیں دیکھا حضرت عائشہ کو ان کے ساتھ آتے ہوئے، تو انہوں نے اس چیز کے اوپر غلط قسم کا پروپیگنڈا کیا، ان کے اوپر بہتان تراشی کی۔ تو اس واقعے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے 1 مہینے تک، جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے برات نازل ہوئی، سخت پریشان رہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنی جگہ بے حد پریشان، مضطرب، بے قرار رہیں۔ قسم کے گناہ کے مرتکب ہوئے تو یہ صرف اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی ہے کہ اس گناہ پر بھی اللہ تعالیٰ نے بخشش عطا فرمائی۔ اسی لیے تفصیلات بیان کی گئی ہیں کہ کسی کے بارے میں کوئی بھی بات کرتے ہوئے بہت سوچ سمجھ کر ہمیں ایک ایک لفظ ادا کرنا چاہیے، اور خاص طور پر جب آپ کسی پر کوئی بہتان، کوئی تہمت لگا رہے ہیں اور اس حوالے سے اس کے کردار کشی کر رہے ہیں، تو آپ اس بات کو جب کہہ رہے ہیں آپ سچے ہیں، تو آپ کے پاس کچھ اس کے 4 گواہ کی بھی اللہ تعالیٰ نے تفصیلات بیان کی ہے۔ یعنی کسی کو کچھ کہہ دینا، کوئی بہتان لگا دینا، تو یہ بہت بہت بڑی بات ہے۔ تو اس کے لیے آپ بہت سوچ سمجھ کے تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کیا احکامات دیے ہیں، اس کا کیا تقاضا ہے، اگر ہم ان الفاظ کو منہ سے نکال رہے ہیں تو ہم کیا ان تمام تقاضوں کو پورا کر پا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ہی فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی بات کے باوجود معافی بھی عطا فرمائی، اور اس کے بارے میں تفصیل بھی یہ بیان کی کہ جس نے اس میں جتنا گناہ کیا ہے اس کو اتنا ہی اس گناہ کی سزا اس کو ملے گی۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ اس بات کو سنتے ہی، مطلب اتنی ہی ایک عام بھی مسلمان پر کسی تہمت کا لگا دینا بہت بڑی بات ہے، اور یہ بات جو تھی یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت سے منسوب تھی، تو اس بات کو سنتے ہی مومن مردوں اور عورتوں نے نیک گمانی کیوں نہیں کی، اور یہ کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ تو کھلا یعنی صریح بہتان ہے۔ یعنی یہ کتنی غلط بات ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے نا کہ آپ کی عقل ایک چیز کو آپ کی ایکسیپٹ کر رہے ہوتے ہیں، آپ کا مائنڈ کہ ہاں یہ چیز اس طرح ہو سکتی ہے، لیکن ایک چیز ایسی ہوتی ہے کہ جس کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتی۔ تو اس طرح سے اس میں آیت میں تفصیل بیان کی گئی ہے کہ اس بات کو سنتے ہی مومن مردوں اور عورتوں نے یہ کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ غلط بات ہے، یہ تو کھلا بہتان ہے، وہ تو اس طرح کی ہیں ہی نہیں۔ پھر مزید کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ بات پہ اگر یہ جو ہے 4 گواہ لانے تھے، اس بات پہ اگر کوئی یہ بہتان لگا رہا تھا، پہلے تو یہ بنتا تھا کہ وہ فوراً اس بات کو نیک گمانی کی طرف کرتے اور یہ اس بات کو جھٹلا دیتے کہ یہ نہیں ہو سکتا، اور پھر اس کے بعد 4 گواہ طلب کرتے۔ اگر انہی کی بات آ رہی ہے تو پھر آپ کو 4 گواہ طلب کرنے چاہیے تھے، اور جب گواہ بھی نہیں لائے تو ظاہر ہے کہ یہ منافقین جو ہیں یہ تو بہتان باز لوگ ہیں اور اللہ کے نزدیک یہ جھوٹے لوگ ہیں۔ تو مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے معافی عطا فرمائی، اور اس میں بتایا گیا کہ اس بارے میں تمہیں بہت بڑا عذاب پہنچتا، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے معافی ملی، وہ عذاب اللہ تعالیٰ نے نہیں پہنچایا۔ جبکہ تم اسے اپنی زبانوں سے نقل در نقل کرنے لگے اور اپنے منہ سے وہ بات نکالنے لگے جس کی تمہیں خبر ہی نہیں تھی، تم اسے ہلکی بات سمجھتے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بہت بڑی بات تھی، کیونکہ یہ معاملہ براہ راست حرم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی عزت و آبرو کا تھا، لیکن تم نے اس بات کو ہلکی بات سمجھی، لیکن یہ اللہ کے نزدیک ہلکی بات نہیں ہے۔
پھر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی کو بیان کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ثنا و تعریف کی مستحق تھیں، عالی نسب اور رفت کردار کی مالک تھیں۔ آج کے اس سبق میں ہم نے سورہ نور کی ابتدائی آیات 1 تا 16 ترجمہ اور تفسیر کو بیان کیا۔ اس میں ہمیں جو آج کے جو ہمارے پوائنٹس ہیں، مین پوائنٹس، اس میں یہ کہ سب سے پہلے بدکار مرد اور عورت بدکاری کی صورت میں ان کی سزا کے بارے میں بتایا گیا۔ پھر نیک مرد اور عورت پہ کوئی تہمت لگائے اس کے بارے میں بتایا گیا کہ اس کی کیا سزا ہے۔ پھر اگر کوئی آدمی کوئی مرد عورت پر یا عورت مرد پر بدکاری کا کوئی مرتکب ہو، اس کے بارے میں تفصیلات بتائی گئیں کہ کیا کرنے کا حکم ہے۔ اور اس کے بعد اس کے جو ہے واقعہ افک کے بارے میں بتایا گیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں جو تھا۔ تو یہ ہم نے کچھ ٹاپکس آج کلیئر کیے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس کو سمجھنے میں آسانی ہوئی ہوگی، آپ آسانی سے سمجھ سکے ہوں گے۔ اپنی قیمتی آرا سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ مجھے امید ہے کہ میری بلکہ کوشش ہے یہ کہ قرآن کے احکامات کو سادہ اور آسان گفتگو کر کے آپ لوگوں تک پہنچاؤں۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن پاک کو ہمارے دلوں کا نور بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔